بھائی صاحب، جن دنوں نواز شریف صاحب کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جی جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی بنے گی تو جے آئی ٹی، تو میں ریپیٹڈلی جہاں میں شو کرتا تھا ان دنوں 8 سے 9 میں یہ کہنا شروع ہو گیا کہ اس جے آئی ٹی میں نہیں، میں نے پہلے یہ کہا کہ جے آئی ٹی میں فوج کے نمائندوں کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ہوں گے اور نیگیٹو فیصلہ دیا تو تاثر یہ جائے گا کہ ایز اے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف ہو گیا۔ ٹھیک ہے صاحب، میں نے اس بات کو ریپیٹڈلی کہا، حالانکہ اسی بات کو میرے بہت ہی قریبی دوست بھائی ہارون رشید صاحب ایک اور ٹی وی شو میں بھی کہتے پائے گئے اور انہوں نے اپنے اردو کالم میں بھی لکھا تھا، اس پہ کوئی ناراض نہیں ہوا۔ احمد نورانی نے ایک سٹوری دی تھی، ان دنوں جو ہوتا تھا نا فیڈ بیک بورڈ کے لیے تیار ہوتا تھا کہ کون کیا بکواس کر رہا ہے، اس میں ٹاپ پہ اس پر نصیب کا آیا نام، موسم آیا تو نخل دار پہ میر سر منصور ہی کا باہر آیا۔ اینی اب وہ شخص، اور اس کے بعد پھر جب بن گئی تو میں ریپیٹڈلی میری یہ پوزیشن رہی اپنے کالموں میں بھی، ٹی وی پروگرام میں بھی، کہ جی پاکستان کے وزیر اعظم کو جے آئی ٹی کے سامنے نہیں پیش ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا۔ ٹھیک، میں دیانتداری سے یہی بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ انتقام لیا گیا تھا، انصاف نہیں ہوا تھا، براہ راست سپریم کورٹ، ٹھیک ہے، اور انہیں اپیل کے حق سے محروم رکھا گیا۔ اب جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے خلق خدا کو یہ تاثر نہیں مل رہا کہ کورس کریکشن ہو رہی ہے۔ سر آپ تاثر میں پھنسے ہوئے ہیں، معاملہ وزیر اعظم بننے کا ہے، اچھا جی میں مرضی بن جاؤ، کوئی بات نہیں، ہاں تو پھر مطلب یہ نہیں تو آج سمجھاؤں میں معاملہ، وہ آپ تاثر میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس سے نو نیڈ آف تاثر۔ اچھا کوئی ضرورت ہے، اچھا تو اگر یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی تو وزیر اعظم ہیں تو ان میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ نہیں، وہ نواز شریف کو انوار اللہ کاکڑ سے تو ان کا چوتھی مرتبہ بننا امپورٹنٹ ہوگا۔ سر وزیر اعظم بنتے ہی وہ تاثر ظاہر کر دیں گے۔ اچھا کیا؟ I have solid arguments۔ دیکھیں آج آپ بیک فٹ میں ہیں، میں بالکل نہیں، میں دیکھو میں تو ایک بات جو ہے میں اس پہ مصر ہوں، اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا محاورہ کہ دانا دشمن جو ہے وہ آپ جیسے دوستوں سے بہتر ہوتا ہے، نظر بظاہر آپ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہو رہا ہوگا کہ آپ نواز شریف صاحب کے خیر خواہ ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایک پوسٹیریٹی کے لیے، تاریخ کے لیے، اگر فرض کرو انہیں باقی سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتا ہے، سر دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو حقائق پہ بات کر رہا ہوں، تو حقائق ہی ہے نا کہ نااہلی کے لیے 5 سال سزا مان لی جائے۔ سپریم کورٹ نے کہا جی نااہلی تاحیات نہیں ہوتی، صرف 5 سالوں کے لیے ہوتی ہے، تو اس کے بعد انہیں الیکشن میں حصہ لینے کا موقع مل جائے، وہ جیت کے پرائم منسٹر بن جائیں، تو یہ بات تو طے ہوگی نا کہ یہ 5 سال تک نااہل رہے تھے، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں، اور 5 سال کے لیے نا ایک شخص نے، تو اس کا مطلب ہے یعنی کہ میں نے چوری کی تھی، اس کی میں نے سزا کاٹ لی۔ دوسرے صاحب بات یہ کہ دیکھیں آپ کہیں اور لے گئے، نہیں یہ ڈیبیٹ ہی کچھ اور ہے۔ ایک شخص نے وزیر اعظم بننا ہے، الیکشن آ گیا، آپ 4-15 ہفتوں بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں اور اپنی لیگسی کا، اپنی تاریخ کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ وہ لیگسی وزیر اعظم بننے کی تو چلے گی نا سر، وہ کیا رک جائے گی لیگسی؟ انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں چوتھی بار وزیر اعظم بن گیا۔ عدنان حیدر کے پاس 10 ثبوت ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم بن رہا ہے، آپ کوئی ایک ثبوت دیں کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن رہا۔ میں یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ وہ نہیں بن رہے یا بننا نہیں، آج مان لیا آپ نے؟ نہیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کس قدر کنفیوز شخصیت ہے سر، کوئی ایک پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہیں سے شروع کریں گے، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج میں لے آیا ہوں ان کو، پاکستان میں کچھ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نظر صاحب خوش قسمت ہوتی ہیں وہ قومیں جن کو اپنی غلطیاں اور تاریخی غلطیاں جو ہیں ان کو درست کرنے کا موقع ملتا ہے، اور میں تو بڑے عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو قتل ہے وہ انصاف کا قتل ہے، وہ عدالتی قتل ہے، عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ شکر ہے کہ اب صدارتی ریفرنس جو آصف زرداری صاحب نے بھیجا تھا اس پر بینچ بن گیا، تو یہ جو ہماری تاریخی غلطی ہے یہ درست کرنے کا ایک موقع مل جائے گا۔ بھائی میرے، میں صرف ایک لفظ کہوں گا، میری زبان زیادہ نہ کھلوانا، میں بہت زیادہ اس ایشو پہ ایموشنل ہو جاتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو تو خوشی ہوگی جب نہیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں بہت دیر کی مہربان آتے آتے۔ دیکھیے میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا، آصف علی زرداری صاحب ان دنوں صدر تھے پاکستان کے، میں نے تمہیں یہ بھی بتایا، انہوں نے کبھی مجھے بطور صحافی مجھ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی کہ یار یہ کر دو یہ وہ، تو انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ یار ابھی ان کے پاس سے بابر اعوان جو ان دنوں لا منسٹر تھے اٹھ کر گئے ہیں اور وہ روئے چلے جا رہے تھے، انہوں نے ریکارڈ اکٹھا کیا، بابر اعوان سب روئے چلے جا رہے ہیں جی، اور وہ ریفرنس بھجوا رہے ہیں سپریم کورٹ کو کہ جی اس کو ری وزٹ کیا جائے۔
ठीक। तो आपने क्या कहा? भाई मैंने क्या कहना था, उन्होंने तो मुझे कहा कि आप बाबर अवान का इंटरव्यू कर लो, जो मैंने कर लिया, और जो कि हालांकि वो उनको यानी मुश्किल से दस्तयाब हुए थे सदर साहब की सिफारिश के बावजूद। अब वो उनकी वो जाने, उनका काम जाने। जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि मैंने नौजवान सहाफ़ी के तौर पर मैंने भुट्टो साहब के केस को लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक देखा है। एक एक लम्हा मेरी आंखों के सामने का है। आई वॉज यंग रिपोर्टर देन, ठीक है ना। तो मेरी इस हवाले से बहुत ही तल्ख यादें हैं। मैं इंतहाई तल्ख यादें दुरुस्त होने जा रही है ना अब तो। सर, वो कैसे होंगी? देखिए यार, हम चीख चीख के आदे हो गए कि ये सियासत अदालती तारीख में स्याह धब्बा है, अब वो स्याह धब्बा धुलने जा रहा है। आज जैसे ही ये मामला शुरू हुआ, तो एक इज्जत माब जज साहब ने, जो काफी सीनियर जज साहब हैं, उन्होंने कहा नहीं कि जी अब क्या फायदा जी, वो तो हो गया जो होना था, और ये भी ठीक है। देखो हमारी कौम अंधी नफरत और अकीदत में है, तकसीम है ना, तकसीम इतनी बुरी है। मकसद देखो, मेरा रोना है कि मैं उस बात को आपके साथ शेयर करने से कासिर हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा कि मेरे जैसे लोग, मैं जेन्युइनली भुट्टो साहब की सियासत के बारे में मैं समझता हूँ कभी कभी उनमें डिक्टेटोरियल शेड्स आ जाते थे, जिनके बारे में मैं कंफर्टेबल हूँ, बट लेट द हिस्ट्री जज। ठीक है। लेकिन बुनियादी तौर पर उन्होंने एक कितने बड़े सानहे के बाद जब पाकिस्तान का एक हिस्सा हमसे अलग हो गया, हमें रिवाइव किया, कदमों में खड़ा किया, हमें एक काबिल फख्र कौम बनाया, और फिर ये जमानत के हसूल के आइंदा कभी हमारी सिक्योरिटी खतरे में न पड़े, उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। ठीक है, ये बहुत बड़े वाक़या है। ठीक है। और आईन पाकिस्तान का आईन जो अभी तक तमाम तर चीजों के बावजूद, पार्लियामेंट की बिल्डिंग, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, इन तमाम चीजों को देखते हुए वो कम से कम इतना डिजर्व करते थे कि फर्ज करो मेरे मुंह में खाक, अगर उनके हुक्म पर भी कत्ल हुआ होता तो उम्र कैद दे देते यार। ओहो, तो यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो इतना बड़ा ज्यादती हुई थी सर, वो स्याह तरीन बाब है, वो धुल जाएगा ना यार। ये है कि सबसे पहली बात ये है कि ये कहानी जो शुरू होती है ये लाहौर हाई कोर्ट से शुरू होती है, ठीक है ना। उससे पहले तो इनको कत्ल के इल्जाम में पकड़ने का इरादा ही नहीं था। जब इनको गिरफ्तार करके बरी रखा, यार FIR थी और उसके बारे में कमीशन बन के फैसला भी हो चुका था। ये आपको नहीं मालूम ना इस बात का, मैं जो बता रहा हूँ, ये जो 1974 में 74 में ये FIR हुई थी, फिर कमीशन बनवाया गया था और उन्होंने कहा था कि नहीं ये काबिल गौर नहीं है ये FIR। और लतीफा ये भी है कि जिनके वालिद कत्ल हुए थे अहमद रजा कसूरी, उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली थी बेगम भुट्टो साहबा को मिलकर 77 के इलेक्शंस के करीब, ये भी वाकया हुआ था। अगर अहमद रजा कसूरी आज जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए खिताब फरमा रहे थे, भाई अगर आपको वाकई इस बात का यकीन था दिल से कि जी मेरे बाप को कत्ल किया गया है जुल्फिकार अली भुट्टो के हुक्म पर, तो मियाँ उनकी पार्टी में दोबारा क्यों गए, और वो भी बेगम भुट्टो साहिबा के तकरीबन कदमों में बैठ के रो पीट कर। ये तो उन्होंने उनसे टिकट लिया। वो यार मैं बता रहा हूँ, दरखास्त की बाकायदा के दे, वो नहीं मिली उन्हें, वो अलग बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी में शामिल हुए भैया। तो यानी अजीब सा बेटा है। वो तो बड़े बासूली हैं मतलब। भाई तो अगर मैं गलत बात कह रहा हूँ तो मुझे अभी जुटा दो, यानी देख लो रेफरेंस के क्या बात है, शामिल नहीं हो गए थे। तो फिर वो FIR एक्टिव कैसे हो गई? यार FIR इसलिए एक्टिव हुआ ये था कि PNA की तहरीक देखने के बाद जब जियाउल हक साहब ने तख्ता उल्टा और वो मरी गए, तो इन्होंने जब देखा, उनका ये ख्याल था कि यार भुट्टो साहब बहुत अनपॉपुलर हो गए, तो मरी से जब रहा हुए उन्होंने कहा जी रहा कर देना, तो भुट्टो साहब लाहौर आए, तो लाहौर में उनका तारीखी वेलकम हुआ जियाउल हक के दौर में। सर उन जमाने में एयरपोर्ट ज़ाहिर लाहौर पुराना होता था, तो जिसको वॉल्टन जिसको आप शेरपाओ यानी पुल कहते हैं, वहां तक लोगों का हुजूम था। पुराने एयरपोर्ट वॉल्टन से लेके जी। ओहो। और वहां पर ये है कि शाह अहमद रानी साहब मरहूम बड़े बाइज्जत, वो यानी PNA के रहनुमा थे, वो बेचारे आए हुए थे, तो उनकी गाड़ी हुजूम में फंस गई, तो उनकी पगड़ी को तार तार कर दिया था मुश्तिल हुजूम ने कि भाई उन अफराद में शामिल हैं जिन्होंने भुट्टो साहब की तख्ता उल्टा। बड़ा अफसोसनाक वाक़या। उसके बाद जियाउल हक साहब को अंदाजा हो गया, अरे भाई हमारी तो कैलकुलेशन गलत थी, ये क्या कर दिया, अब क्या करें। अब उन्होंने ये कत्ल का मुकदमा निकाल कर उनको गिरफ्तार किया। उस गिरफ्तारी पे भी होते थे जस्टिस KM समदानी मरहूम, उन्होंने कहा ये क्या फ्रिवलेस केस है भाई, और उन्हें जमानत दे दी। भुट्टो साहब को जमानत मिल गई? सर यस। अच्छा। जब वो जमानत मिल गई तो फिर उनको मार्शल लॉ के तहत गिरफ्तार किया गया,
اور گرفتار کر کے لاڑکانہ نظر بند کیا اور پھر لاڑکانہ سے اٹھا کر لائے اس قتل کے مقدمے کو دوبارہ ریوائیو کر کے. دوسری بات، قتل کا مقدمہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے اس کا پہلا ٹرائل کورٹ جو ہے وہ سیشن کورٹ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں. ہاں یہ تو روٹین ہے. تو اس وقت مولوی مشتاق صاحب تھے، انہیں پرانا کینہ تھا بھٹو صاحب کے ساتھ. ان کو کیا کینا تھا؟ وہ یار وہ چاہتے تھے، انہوں نے بھٹو صاحب کی ضمانت دی تھی ایوب خان کے زمانے میں. ایوب خان نے انہیں گرفتار کیا تھا ٹریکٹر کے، ان کی انہوں نے خریداری کی، وہ جو ہوتی ہے وہ زرعی ترقیاتی بینک سے قرضہ لے کر اور واپس نہیں دیا، فلانا فلانا فلانا. تو اس زمانے میں وہ جو جعلی کیسز بنتے ہیں یار حکومتوں میں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، تو مشتاق نے ضمانت دی تھی مولوی مشتاق نے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ میرا احسان یاد رکھے گا ذوالفقار علی بھٹو اور مجھے چیف جسٹس پنجاب بنائیں گے. انہوں نے انہیں نہیں بنایا، بلکہ ایک اور جج ہوتے تھے اچھی شہرت کے حامل تھے، جسٹس اسلم ریاض حسین صاحب، ان کو چیف جسٹس بنا دیا. بہرحال یہ جو تھے اپنا مولوی مشتاق صاحب، یہ پھر ضیاء الحق نے بنایا چیف جسٹس، اور ان کو انہوں نے کہا کہ آئی ول ٹیک، اور یہ پھر انہوں نے وہ تقریباً سو موٹو ہی انہوں نے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ یہ ساری بات یہ مولوی مشتاق نے لے لیا سر، لیکن یہ مولوی مشتاق نے تو خود نہیں کی ہوگی نا. اللہ بھلا کرے. وہ یہی غلطیاں درست ہونے جا رہی ہیں. تو اس کا ننگا ریکارڈ ہونا چاہیے ان سب کرداروں کو. اچھا نہیں وہ ریکارڈ کون دے گا؟ عدالتی ریکارڈ ہے. کہاں سے؟ وہ تو عدالت کا ریکارڈ آئے گا نا. لیکن عدالتی ریکارڈ کے پیچھے تو او بھائی مارشل لا کے تحت گرفتار کیا گیا ایک کمیشن. عدالتی ریکارڈ تو آ گیا، لیکن کیا کبھی آئے گا؟ کیا وہ کیس میرٹ پہ سنا گیا؟ جو گواہان پیش ہوئے سب کچھ ہو گیا، تو آخر میں کیا ہوا کہ وہ خود ہی غلط فیصلہ ہوا. بس وہ کم از کم وہ کردار تو ننگے ہوں گے نا. کیسے؟ کون سا کردار ننگا ہوگا؟ وہ جنہوں نے یہ پلان کیا کہ اب چونکہ یہ منظور نہیں، کیا اس کے کئی منٹس موجود ہیں، آرکائیوز ہیں. آپ اپنی ضد پر کیوں قائم رہتے؟ کیوں آپ سچ کا سامنا نہیں اچھا کرتے؟ بھائی، ایک صرف فائدہ اس کا بھی ایک، بلکہ میں کہوں وہ گا آج ایک شخص ہے فواد چودھری، وہ ڈی اے پی کے کیس میں اندر ہے. اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل سے چلا سسٹم آج تک سیاستدانوں کو رگڑ رہا ہے. یہ ریفرنس افسوس یہ ہے کہ نصرت جاوید، جس کو ابھی بھی کوئی شخص جب بہت اس کو سمجھنا ہے کہ مجھے کیا گالی دینی ہے تو کہتے ہیں جی آپ کے اندر کا جیالہ جوان ہو گیا ہے. وہ جو ہے اور نون لیگ والے لکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت بڑا دکھ ہو رہا ہے، میں یہ محسوس کر رہا ہوں. یہ جو کیس کھلا ہے اس کے نتیجے میں بھٹو صاحب کے چاہنے والوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ محسوس ہوگی. دوسری طرف یار جنوری سے یہ کر رہا ہوگا. آلریڈی احمد رضا قصوری نے یہ بات کی ہے. آج کے دور میں جب لوگ اندھی عقیدت اور نفرت میں تقسیم ہو چکے ہیں، کہیں گے جناب یہ تو پیپلز پارٹی کو انتخابی فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو رہی ہے، بھٹو کا نام ریزونیٹ کر رہا ہے.